اینٹائی مسلم ایکٹیویٹیز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس نامی اس رپورٹ میں امریکہ کی تمام ریاستوں میں مقامی سطح پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے، ایسے جرائم جو قومی سطح پر بعض اوقات ذرائع ابلاغ میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے۔ مسلمان مخالف جذبات میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ نفرت پر مبنی جرائم، مسجدوں اور اسلامک سینٹرز پر حملے، یہ حقیقی واقعات ہیں جس سے کمیونٹی خوفزدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مسلمان تنظیمیں اب امریکہ بھر میں مسلمان کمیونٹی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ امریکن مسلم انسٹیٹیوشن بھی ایک ایسی ہی تنظیم ہے جس کا مقصد امریکہ میں بسنے والے نوجوان مسلمانوں کو مین سٹریم امریکی معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ امریکہ میں سیاسی مکالمہ نہایت چیلنجنگ ہے۔ اکثر اوقات مسلمان اپنے آپ کو ایک ایسے دوراہے پر پاتے ہیں جہاں اگر وہ خود اپنے بارے میں بات نہیں کریں گے تو دوسرے ان کی شناخت بتائیں گے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں وزیر تعلیم کے عہدے تک پہنچنے والے پاکستانی نژاد عاطف کرنی کہتے ہیں کہ جیسے وہ ریاستی سطح پر سیاست میں یہاں تک پہنچے ہیں، ویسے ہی اب پورے امریکہ میں یہ نظر آ رہا ہے، جس کی ایک مثال حالیہ الیکشن میں 2 مسلمان خواتین کا امریکی کانگریس تک پہنچنا ہے۔ بہت اچھی چیزیں کر رہے ہیں امریکن مسلم کمیونٹیاں جو ہے نا، صرف ورجینیا اور میریلینڈ میں نہیں مگر پورے مطلب امریکہ میں اس طرح چیزیں ہائی لائٹ کرنی بہت ضروری ہیں۔ جبکہ امریکن مسلم انسٹیٹیوشن کے صدر اور اوباما انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکنے والے اسلام صدیقی امریکہ میں اپنی 50 سالہ جدوجہد کا نچوڑ کچھ ایسے بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں اور امریکہ میں پروان چڑھنے والی مسلمانوں کی نئی نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی میں اگر ہم محنت کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں پاکستان یا بھارت یا کسی بھی ملک کی نسبت بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں حسن منہاج، جو ایک بھارتی نژاد امریکن مسلمان ہیں جنہوں نے امریکی ٹیلی ویژن سے پوری دنیا میں شہرت پائی ہے۔ حسن منہاج کا مسلمان امریکی نوجوانوں کے لیے یہ پیغام تھا۔ میرے خیال سے ایک امریکی کے طور پر جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی شناخت کے حوالے سے کوئی ندامت محسوس نہ کریں۔ اور یہی امریکن مسلم انسٹیٹیوشن کی کوشش ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں تعصب کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو آگے بڑھنے میں مدد دی جائے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، ورجینیا۔